ہے۔ قربانی کے نصاب کے اندر اور زکوٰۃ کے نصاب کے اندر دو قسم کا فرق ہے۔ زکوٰۃ کے نصاب کے اندر 4 چیزیں شامل ہیں: سونا، چاندی، مال تجارت اور نقدی۔ اور قربانی کے اندر جو ہے 5 چیزوں کا نصاب شامل ہے: سونا، چاندی، مال تجارت، نقدی اور ضرورت سے زائد سامان یا ضرورت سے زائد جو انسان کے پاس مال و دولت ہوتا ہے وہ۔ زکوٰۃ کے اندر 5ویں چیز شامل نہیں ہے، اور قربانی کے اندر یہ 5ویں چیز شامل ہے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس اتنا مال ہے، مثال کے طور پر اس کی دکانیں ہیں کہ ان مہینے کا اتنا کرایہ آتا ہے کہ اگر وہ انسان قربانی کا جو نصاب ہے اس نصاب کے برابر وہ کرایہ پہنچ جاتا ہے تو اس پر قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو دوسرا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب پر سال گزرنا ضروری ہے۔ زکوٰۃ کے نصاب پر سال گزرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر کہ ایک آدمی کے پاس جو ہے یکم ذی الحج کو اتنا مال و دولت ہے کہ اس پر زکوٰۃ واجب بنتی ہے، تو اب اگلے سال یکم ذی الحج کو اگر اس کے پاس اتنا ہی مال ہے یا اس سے زیادہ ہے تو اس پر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ لیکن جو قربانی کا جو نصاب ہے اس پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ قربانی کے نصاب کے لیے 3 دن ہیں، 10، 11 اور 12۔ ان 3 دنوں کے اندر کسی بھی دن وہ قربانی کے نصاب تک پہنچ جاتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی قربانی ضرور ادا کرے۔ اور انسان جو بھی اللہ رب العزت کے اندر قربانی پیش کرنا چاہتا ہے تو انسان کوشش کرے کہ عمدہ سے عمدہ قربانی اللہ کے حضور پیش کرے۔ جیسے قرآن مجید کے اندر ہے لن ینال اللہ لحومها لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ تو اب ہم اپنے گھر کے لیے کیا چیز پسند کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر اچھا جانور ہو، عمدہ جانور ہو۔ تو جیسے ہم اپنے گھروں کے لیے اچھا جانور پسند کرتے ہیں تو ویسے ہی ہم اللہ کے راستے میں بھی قربانی پیش کرنے کے لیے، اللہ کے راستے میں بھی جانور کو اللہ کے راستے میں ذبح کرنے کے لیے عمدہ جانور پیش کریں۔ اور اللہ کو تو ہمارے اس جانور کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ہمارے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے خود بتلا دیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ مجھے تمہارے مال و دولت کی، تمہارے خون کی، تمہارے گوشت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو صرف تمہارے تقوی کی ضرورت ہے، مجھے تو صرف تمہارے اخلاص کی ضرورت ہے، مجھے تو صرف تمہاری نیت کے ساتھ تعلق ہے کہ تمہارے دل کے اندر نیت کیسی ہے۔ اگر تمہارے دل کی نیت اللہ کا اخلاص ہے، اللہ کا تقوی حاصل کرنا ہے تو پھر وہ ہماری قربانی قابل قبول ہے۔ اگر ہمارے دل کے اندر جو ہے نیت نہیں ہے، اگر ہمارے دل کے اندر ریاکاری مقصود ہے، ہمارے دل کے اندر دکھلاوا مقصود ہے، ہم جتنی بڑی قربانی اللہ کے حضور پیش کرتے تو وہ قربانی ہماری اللہ کے ہاں قابل قبول